قوم عاد پہاڑ کی طرح قد و قامت رکھنے والے لوگ جنہوں نے عجیب ستونوں والے شہر کو آباد کیا تھا۔ لیکن انہوں نے ایسی کون سی بدعمالی کی جس کی وجہ سے ان پر عذاب الہی نازل ہوا۔ اس عذاب میں تاریخ کے سب سے طاقتور قوم کو کس طرح تباہ و برباد کر دیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب عظیم طوفان و سیلاب تھم چکا تھا اور نوح علیہ السلام کشتی سے زمین پر اتر گئے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے 3 بیٹوں کو دنیا کے مختلف حصوں میں روانہ کر دیا تاکہ دنیا میں انسانوں کی آبادی دوبارہ پھیلے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام زمین عرب میں آ کر سکونت وضع ہو گئے، جہاں ان کی نسلوں میں اضافہ ہوا اور جزیرہ عرب میں سامی نسل کی ابتدا ہوئی۔ سام کی نسل سے ایک طاقتور سردار کی پیدائش ہوئی جس کا نام عاد تھا۔ عاد اپنی اولادوں کے ساتھ جنوبی عرب کے علاقوں میں جا بسا۔ اس علاقے کے صحراؤں کو احقاف کہتے تھے، جہاں ریت کے بلند اور بڑے بڑے ٹیلے تھے۔ عاد اپنے اولادوں کے ساتھ یہاں آ کر آباد ہو گئے اور یہاں اس کی اولادوں میں 13 قبیلے آباد ہوئے۔ یہ لوگ قوم عاد کہلائے جانے لگے، جنہوں نے یہاں طاقت اور حکومت کی بنیاد رکھی اور تقریباً 1500 سالوں تک یہاں آباد رہے۔ انہوں نے اس بنجر شہرہ کو اپنے جور بازو اور محنت و مشقت سے سرسبز بنا دیا اور یہاں خوبصورت بستیاں بسائی۔ قوم عاد دنیا کے سب سے لمبے اور طاقتور لوگ تھے۔ ان کے طاقت کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ ایک ہاتھ سے ہی درخت کی جڑیں اکھاڑ دیتے تھے۔ وہ کبھی بوڑھے نہیں ہوتے۔ ان میں سے ایک شخص 1000 سال کی عمر پاتا تھا اور انہیں کبھی کوئی بیماری نہ ہوتی تھی۔ قوم عاد کا زمانہ 2000 سال قبل مسیح مانا جاتا ہے۔ انہوں نے احقاف میں پہاڑوں کو کاٹ کر عالیشان محل بنائے تھے اور لمبے لمبے ستون کو تراش کر اپنی بستیوں کی عظمت کا ثبوت دیتے۔ اس لیے ان کو 1000 ستونوں والے شہر کے قوم کہا جاتا ہے، جس کا مرکز حضر موت کا علاقہ تھا۔ قوم عاد کھجور کے باغات کے مالک تھے اور کھیتی باڑی کرنے والے تھے۔ چٹانوں کو کاٹ کر بڑی بڑی نہریں جاری کی تھی۔ اس قوم کو اگر اس دور کا سپر پاور کہا جائے تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ قرطبی کی روایت کے مطابق حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ قوم عاد کے لمبے قد والے آدمی 500 زیرہ کا ہوتا تھا اور ان میں سب سے چھوٹے قد کا آدمی 300 زیرہ کا ہوتا تھا۔ یاد رہے، زیرہ موجودہ پیدائش کے مطابق 1.5 فٹ کا بنتا ہے۔ ان تمام نعمتوں اور رحمتوں کے باوجود قوم عاد نافرمان ثابت ہوئی اور دنیا کی مال و دولت اور طاقت و قوت نے انہیں سرکش بنا دیا۔ لہٰذا طوفان نوح کے بعد قوم عاد ہی وہ تھی جو سب سے پہلے کفر و شرک میں مبتلا ہو کر بتوں کی پجاری ہو گئے۔ ان کے 3 مخصوص بت تھے جن کا نام حمود، ہوب اور سمد تھے، جن کی وہ پوجا کیا کرتے تھے اور ان سے مرادیں مانگتے تھے۔ شرک کے ساتھ ساتھ بہت جلد یہ لوگ جہالت، گمراہی، بے حیائی، زنا اور فساد میں پڑ گئے اور بدعمالیوں کے تمام حد کو پار کر گئے۔ لہٰذا اللہ نے قوم عاد سے ہی ایک نیک اور صالح بندہ جن کا نام ہود علیہ السلام تھا، انہیں نبوت عطا کی تاکہ اس بھٹکی ہوئی قوم کی اصلاح کی جا سکے۔ ہود علیہ السلام نے اہل عاد کو اللہ کی عبادت کی دعوت دی اور انہیں شرک سے توبہ کرنے کا تلقین کی۔ حضرت ہود علیہ السلام مسلسل 50 سالوں تک اپنے قوم کو دینی حق کی واعظ نصیحت کرتے رہے۔ قوم عاد کے 2 قبائل جن کا نام قلمان اور جلجان تھا اور ان کے پاس قوم کی سرداری تھی، جنہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کی سب سے زیادہ مخالفت کی اور آپ کو تکلیفیں پہنچائی۔ لیکن آخر کار قبیلے خلجان دعوت حق پر ایمان لے آئے، جبکہ باقی 12 قبیلوں نے حضرت ہود کا انکار کیا۔ انہوں نے حضرت ہود سے کہا، ہم اپنے باپ دادا کا چلن ہرگز نہ چھوڑیں گے۔ وہ تکبر و غرور میں ڈوب گئے اور انہوں نے اللہ کو للکارا اور کہا،
اگر ہم سے بھی زیادہ کوئی طاقتور ہے تو اسے لے آؤ۔ لہٰذا اب قوم عاد پر عذاب کا فیصلہ قریب تھا۔ کئی دنوں تک احقاف میں بارش نہ ہوئی، چشمے، آبشاریں اور نہریں سوکھ گئیں اور ہر طرف سوکھا پڑنے لگا۔ کھیت کھلیان برباد ہو گئے، زمین بنجر ہو گئی اور عاد کے لوگوں کے بڑے بڑے باغات سوکھ گئے، مویشی مرنے لگے، یہاں تک کہ لوگ پانی پینے کے لیے ترسنے لگے۔ جب کھانے کو کچھ نہ رہا تو یہ لوگ کتے، بلیاں، چوہے اور مردار جانوروں کو کھانے لگے۔ لہٰذا ایک شاہ بادل منڈراتا ہوا احقاف کے علاقے کی طرف بڑھا، جس سے ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ ہود علیہ السلام نے جب یہ منظر دیکھا تو وہ سمجھ گئے کہ اللہ کا وعدہ اب قریب ہے۔ حضرت ہود اپنے ماننے والے کو ساتھ لے کر خطیرہ نامی بستی کی طرف چل دیے۔ جیسے ہی حضرت ہود علیہ السلام نے احقاف سے ہجرت فرمائی، عذاب کی ابتدا ہو گئی۔ کالے بادل مزید سیاہ ہو گئے اور طوفان شروع ہو گیا۔ ایک تیز آندھی چلی جس نے سب کے دل دہلا دیے۔ اس سخت آندھی کے سامنے ہر چیز زمیں بوس ہونے لگی۔ ہوا کے جھونکے سے قوم عاد کے عظیم ستون ڈھہنے لگے اور ان کے بڑے بڑے محلات اور گھر اڑا کر رکھ دیے گئے۔ 60 ہاتھ قد آور افراد تنکے کی طرح ہوا میں اڑ رہے تھے۔ ہوا ان کے سروں کو اس زور سے ٹکراتی تھی کہ ان کے بھیجے نکل کر منہ پر لٹک جاتے تھے۔ آندھی کا یہ عذاب اتنا سخت ہوا کہ ہوا آگ کے بگولوں کی طرح گھروں میں گھس گئی اور ان کو اٹھا کر باہر پھینک دیتی۔ اللہ نے اس تیز آندھی کے طوفان کو 7 راتوں اور 8 دنوں تک مسلسل جاری رکھا۔ اب احقاف کا وہ علاقہ جو کبھی جنت نظیر اور دل فریب ہوا کرتا تھا، شہرہ اور تباہ شدہ زمین میں بدل چکا تھا۔ اگر اہل کتاب کی بات کی جائے تو ان کے کتابوں میں احقاف یا ارم کے متعلق کوئی تفصیلی ذکر نہیں ملتا، البتہ عہد نامہ قدیم میں نیفیلیم نامی مخلوق کا ذکر ملتا ہے، جس کا ترجمہ اہل کتاب کے علماء کے مطابق انتہائی اونچے قد کے لوگ ہیں۔ لہٰذا ایسا ممکن ہو کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں جس نیفیلیم کا ذکر کیا گیا ہے وہ قوم عاد ہی ہو۔